السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ لکھا جی قربانی کی اگر طاقت نہ ہو تو کوئی بندہ اگر عید کی نماز پڑھ کے ناخن وغیرہ کاٹ لے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اچھا جی محترم، ایک روایت اس حوالے سے آتی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، حسن لذاتی درجے کی، سنن ابی داود نسائی وغیرہ کے اندر جی، اور کتابوں میں بھی ہے، مثلا صحیح ابن حبان، امام حاکم نے مستدرک میں جی، وہ ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس قربانی کے لیے صرف بکری ہے، وہ بھی کسی کو دودھ کے لیے آ رہے مگر ادھار دے رکھی ہے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ آپ عید کو یعنی 10 تاریخ کو اپنے بال کاٹ لیں، ناخن تراش لیں، مونچھیں مونڈ لیں، زیر ناف بال صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل قربانی کا اجر دے گا۔ یہ روایت ہے جی، امام ابن حبان، امام حاکم، امام زابی کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ اچھا، سند میں راوی جو عیسیٰ بن ہلال صدفی ہے وہ حسن الحدیث ہے، حسن درجے کا راوی ہے، تو اس لیے یہ روایت جو ہے یہ حسن درجے کی ہے جی۔ جو بندہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ بھی چاند نظر آنے کے بعد یہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے اور عید کی نماز پڑھ کے کاٹ لے تو انشاءاللہ اس کو بھی قربانی کا اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اور جس نے نہیں کرنی تو کیا وہ کاٹ سکتا ہے؟ اچھا جی، جس نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے پابندی ہے، جس طرح کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ جب عشرہ ذوالحجہ داخل ہو جائے اور آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سر اور جسم کے بال نہ مونڈے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1977 نمبر، اور اسی طرح اور کتابوں میں بھی آتی ہے۔ ایک حدیث نسائی کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، من اراد ان یضحی فلا یقلم من اظفارہ ولا یحلق شیئا من شعرہ فی عشر الاول من ذی الحجہ، کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ناخن تراشے، نہ جسم سے کوئی بال ہی مونڈے۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے پابندی ہے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی ان کے لیے پابندی نہیں ہے، ان کے لیے پابندی نہیں، پابندی صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ ہاں، ایک حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جس نے قربانی نہیں کرنی اگر وہ بھی جو ہے ان 10 دنوں میں حجامت وغیرہ نہ کروائے، ناخن وغیرہ نہ کاٹے، تو عید کی نماز کے بعد یہ کام کر لے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس قربانی کے لیے صرف ایک بکری ہے، مطلب وہ بھی کسی کو دودھ کے لیے ادھار دے رکھی ہے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ 10 تاریخ کو مطلب عید کے دن اپنے بال کاٹ لیں، ناخن تراش لیں، مونچھیں جو ہے وہ مونڈ لیں، زیر ناف بال جو ہے وہ صاف کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل قربانی کا اجر دے گا۔ یہ ابو داود کی 2799 نمبر، اس کے علاوہ سنن نسائی وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے جی، تو یہ روایت ثابت ہے جی، حسن لذاتی درجے کی ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے عیسیٰ بن ہلال الصدفی، جس پر بعض علماء نے اگرچہ کلام کیا اور اس کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، لیکن صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ عیسیٰ بن ہلال جو ہے یہ
سکہ صدوق حسن الحدیث راوی ہے، سکہ صدوق حسن الحدیث راوی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔